السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار کلما رزقوا منها من ثمرات رزقا قالوا هذا الذی رزقنا من قبل وأتوا به متشابہا ولهم فیہا ازواج مطہرۃ وهم فیہا خالدون۔ وقال اللہ عز وجل فی مقام آخر زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذہب والفضة والخیل المسومۃ والانعام والحرث ذلک متاع الحیاۃ الدنیا واللہ عندہ حسن المآب۔ قل انبئکم بخیر من ذلکم للذین اتقوا عند ربہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وازواج مطہرۃ ورضوان من اللہ واللہ بصیر بالعباد الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار۔ شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ واولی العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم ان الدین عند اللہ الاسلام۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بین العبد وبین الکفر ترک الصلاۃ۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الجہاد ماض الی یوم القیامہ۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ۔ حمد و ثنا تعریفات کبریائی بڑائی عظمت اللہ وحدہ لا شریک کے لیے اور لا تعداد انگن درود و سلام امام الانبیاء خاتم الرسل خاتم الانبیاء امام المجاہدین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے۔ اسلام اللہ کا سچا دین ہے، جو اس کو اپنائے گا وہ دنیا کے اندر بھی عزت والا بن جائے گا، اور کل قیامت کے دن بھی جو اسلام کو ماننے والے اپنانے والے اس کو عمل کرنے والے اس کے اپنے دل میں جگہ دینے والے اسلام کے مطابق اپنی حیات اپنی زندگی بسر کرنے والے
عزت کے تاج، وقار کے تاج، کل اللہ کے پاس پروٹوکول ان لوگوں کے لیے ہوگا جو اسلام سے وابستہ رہے اور اللہ وحدہ لا شریک اپنے بندوں سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں۔ اللہ اپنے بندوں سے بے انتہا محبت کرتے ہیں، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کے اندر بھی یہ بات واضح طور پر موجود ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے اس بندے سے، جس کو اپنے اللہ رب العالمین نے اپنے ہاتھ سے تخلیق کیا، بنایا ہے، اس بندے سے 70 ماؤں سے بڑھ کے محبت کرتے ہیں، 70 ماؤں سے بڑھ کے۔ ایک ماں کی ممتا کو آپ جانتے ہیں کہ وہ اپنے بچے کے ساتھ کتنی محبت کرتی ہے، وہ چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو، چاہے بوڑھا ہی کیوں نہ ہو جائے، چاہے وہ پوتوں والا بیٹوں والا ہی کیوں نہ ہو جائے، لیکن اگر کسی سے پوچھنا ہے تو اس کی ماں اگر حیات ہو، اس کی ماں زندہ ہو، تو وہ اپنے بیٹے کی، بوڑھے بیٹے کی بھی، جوان بیٹے کی بھی، بچپن کے اندر بھی، بچپن سے لے کے، آغاز سے لے کے جب یہ شیر خار تھا اس سے لے کے قدم موت، ماں اپنے بیٹے سے بے انتہا محبت کرتی ہے، اس کے لیے بے لوث دعائیں کرتی ہے، بے لوث اس کی زبان سے اپنے بچوں کے لیے دعائیں نکلتی ہیں، حتیٰ کہ جب وہ شیر خار تھا ہم عموماً اس بات کو سمجھتے اور جانتے ہیں کہ جب وہ پیشاب کر دیتا تھا تو خود گیلی جگہ کے اوپر ہو کے سردیوں کی ان راتوں کے اندر ماں بچے کو خشک جگہ کے اوپر لٹاتی ہے، جب وہ وہاں پیشاب کر دیتا ہے تو ماں اس کو اٹھا کے اپنے چھاتی کے اوپر لٹاتی ہے، اس کا دکھ اور درد، اس کا رونا برداشت نہیں کرتی، رات بھلے اس کو اپنی نیند کو خیر بات کہہ کے اپنے بچے کے لیے 3 دفعہ اٹھنا پڑے، 4 دفعہ اٹھنا پڑے، 5 دفعہ اٹھنا پڑے، 10 مرتبہ ہی کیوں نہ اٹھنا پڑے، وہ اپنے بچے کو سنبھالتی ہے، اس سے محبت کرتی ہے، اس کی خدمت کرتی ہے، پھر ہر وقت اس کے لیے فکر مند رہتی ہے۔ یہ ایک ماں ہے جس کی محبت کو جو ہے ہم جانتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین اس انسان سے، اس حضرت انسان سے جس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اللہ 70 ماؤں سے بڑھ کے اس انسان سے محبت کرتے ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، کیا وہ رب جو 70 ماؤں سے بڑھ کے اس انسان سے محبت کرتا ہے، کیا وہ یہ چاہے گا کہ بندہ میرا ہو اور کل قیامت کے دن جہنم کے گڑھوں میں جائے؟ اللہ یہ چاہتا ہے کہ یہ بندہ میرا ہے تو میری جنت کے اندر جائے۔ اس کے لیے اللہ رب العالمین نے اس کتاب کو، 2 چیزوں کو، کل 2 گروہ ہوں گے، ایک جہنم میں جانے والا، ایک جنت میں جانے والا۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں جنت کے اندر جانے والے گروہ کے اندر شامل فرما لے۔ اور خوشخبریاں اللہ رب العالمین نے اس قرآن مجید کے اندر رکھی ہے، جہاں پہ اس قرآن مجید کے اندر جبار، ستار، قہار، یہ صفات اللہ رب العالمین کی موجود ہیں، جو ہے ان بطش ربک لشدید، اللہ کی پکڑ بڑی شدید ہے، وہاں پہ اللہ کی طرف سے خوشخبریاں بہت زیادہ ہیں۔ اللہ نے اپنے بندوں کے لیے نیکیوں کے مواقع بہت زیادہ پیدا کیے ہیں، اللہ نے جنت کے راستے اس بندے کو بہت دکھائے ہیں، اللہ نے نیکیوں کے مواقع بہت زیادہ پیدا کیے ہیں، تاکہ یہ میرا بندہ میری جنت کی نعمتوں کو دیکھ کے، میرے انعام و اکرام کو دیکھ کے، جو میں پروٹوکول اس بندے کو دینا چاہتا ہوں، وہ اس پروٹوکول کو حاصل کرنے کے لیے اس دنیا کی 50 سینچری جو مار کے آئے گا، 30 سال کی، 50 سال کی زندگی ہے، کوئی بچپن میں چلا جاتا ہے، کوئی 30 سال میں چلا جاتا ہے، کوئی 40 سال میں چلا جاتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو دنیا کے اندر 60 سال زندگی عطا کر دی گئی، کل قیامت کے دن اس کا اللہ کوئی عذر قبول نہیں کریں گے۔ 60 سال دنیا میں بسر کر کے آیا، 10 سال میں بچہ تھا، 20 سال میں جوانی بڑی مستانی تھی، 30 سال کے اندر اس کو دنیا کے کاروبار اور فکر اور اپنے فیوچر کی جو ہے پڑ گئی تھی، 40 سال کی عمر میں یہ بچوں کا سوچنے لگ گیا تھا، 50 سال کی عمر میں اس کو ہوش آ جاتی، 55 سال کی عمر میں ہوش آ جاتی، 60 سال دنیا میں زندگی بسر کر کے آیا اور اللہ کے لیے کچھ نہیں کر کے آیا، وہ جو نہ ختم ہونے والی زندگی ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، وہ جنت اللہ کی نعمتوں کے ساتھ بھری ہوئی ہے، وہ جنت اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر کہتے ہیں وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ، اللہ کہتے ہیں کہ اس جنت کی طرف بھاگو، مغفرت کی طرف بھاگو،
اللہ کی طرف دوڑ لگاؤ، اللہ نے تمہارے لیے جنت تیار کر رکھی ہے، اس کے اندر اس کی نعمتوں کا ذکر، جاؤ اللہ کی قسم صحیح بخاری کو اٹھا کے دیکھو، مسلم کی حدیثیں پڑھ کے دیکھو، ابن ماجہ کی روایات کو پڑھ کے دیکھو، اقبال کیلانی صاحب کا جنت کے بیان کے اوپر کتابیں پڑھ کے دیکھو، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ روایات، جنت، دودھ اور شہد کی نہریں اور اس کے پھل، اس کے میوہ جات اور اللہ کا پروٹوکول، کل قیامت کے دن اللہ جو اپنے بندوں کو دینے والا ہے۔ دنیا کے پروٹوکول کے اوپر لوگ بک جاتے ہیں، دنیا کے اقتدار کے لیے لوگ بک جاتے ہیں، ان بازاروں کے اندر ایمان بک جاتا ہے، ان دنیا کی خواہشات کی تکمیل کے بے لگام گھوڑے کے سامنے ہم اپنی آخرت کو بیچ دیتے ہیں۔ اور میرے بھائیوں، یہ دنیا کی چیزیں بہت عارضی ہیں، مومن بہت قیمتی ہے، مومن اپنی قیمتیں اپنے جو ہے مومن کا خریدار دنیا کے اندر نہیں ہے، اس مومن کو اللہ رب العالمین نے خریدا ہے، اس مومن کا عہد اپنے رب کے ساتھ ہے، یہ مومن اپنے رب کے لیے پیدا کیا گیا ہے، یہ مومن اپنے رب کی عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے، اس کو اپنی قیمت اور اپنے رب سے لگوانی چاہیے، اور وہ لگوا چکا ہے، یہ اللہ کے ساتھ سودا کر کے آیا ہوا ہے۔ اگر یہ دنیا میں رہتے ہوئے نیک اعمال کرے گا تو اس کے لیے خوشخبریاں ہیں، یہ نیکیاں معمولی نہیں ہیں، چھوٹی چھوٹی نیکیاں، ذرے کے برابر نیکیاں، پہاڑوں کے برابر نیکیاں، اگر اخلاص کے ساتھ آپ کرتے چلے جائیں گے، اخلاص کے ساتھ کی ہوئی نیکیاں ایک چھوٹی سی نیکی پہاڑوں کی شکل اختیار کر جائے گی۔ چھوٹی چھوٹی نیکیاں اگر اخلاص کے ساتھ کی ہیں، اللہ رب العالمین دن رات اس کے اندر برکتیں عطا فرماتا ہے۔ اور میں نے آج اس خطبہ جمعہ کے اندر مختصر وقت کے اندر جنت کے حوالے سے بات کرنی ہے کہ جنت کن لوگوں کے لیے ہے، جنت کی نعمتیں کیسی ہیں، جنت کے راستے کون سے ہیں، اور جنت کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے، اور اللہ کی خوشخبریاں کتنی ہیں، اور کون لوگ ہیں جو جنت میں جانے والے ہیں، اور جنت میں جانے والے لوگوں کے اوصاف کیا ہیں، دنیا کی زندگی ان کی کیسی ہے، اور پھر اللہ جنت میں انعام و اکرام کیسا دے گا ان کو۔ اللہ قرآن مجید کے اندر کہتے ہیں وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، دنیا میں اگر تم زندگی اچھی بسر کر کے جاتے ہو، اللہ کہتے ہیں ان لوگوں کے لیے، اور ان لوگوں کو خوشخبری دے دے جو ایمان لائے اور وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور انہوں نے نیک اعمال کیے، ان کے لیے ایسے باغات ہیں اَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، ایسے باغات ہیں جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ یہ بہت بڑی، یہ اللہ تعالیٰ نے نہروں کا لفظ، جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، سورۃ توبہ کے اندر بھی، انفال کے اندر بھی، حجرات کے اندر بھی، اس کے اندر البقرہ کے اندر بھی، اور آل عمران کے اندر بھی، بہت ساری سورتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ نہروں کا تذکرہ کیا، نہروں کا تذکرہ کیا ہے۔ لیکن خوشخبری کس بنیاد کے اوپر ہے؟ خوشخبری ایمان کی بنیاد کے اوپر ہے، ایمان لے کے آنا ہے۔ بشر جو ہے خوشخبری ان لوگوں کے لیے ہے جو ایمان لے کے آئے۔ ایمان کس چیز کا نام ہے؟ اقرار باللسان، تصدیق بالقلب، عمل بالجوارح، تین باتوں کا نام ایمان ہے، تین باتوں کا نام ایمان ہے۔ سب سے پہلے اس ایمان کو اپنے دل کے اندر چھپا کے نہیں رکھنا، یہ ایمان لوگوں کے سامنے ظاہر ہو، لوگوں کے سامنے اس ایمان کا تذکرہ کیا جائے، اس ایمان کو لوگوں کے سامنے بیان کیا جائے۔ اسلام اندر اندر چھپ کے نہیں، اسلام ایک آفاقی دین ہے، اسلام عالمی دین ہے، اس اسلام کا ظاہر ہونا لازم ہے۔ فرمایا کہ اقرار باللسان، زبان کے ساتھ اس کا جو ہے اقرار، تصدیق بالقلب، اگر زبان سے نہرا لگا دیا ہے، اگر دل و جان مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ دل سے اس کو تصدیق کرنی ہے، دل نے اس کو ماننا ہے۔ عمل بالجوارح، زبان سے اعلان کر دیا، دل نے تصدیق کر دی، بات نہیں بنے گی، نعرے لگاتا رہے، ایمان کے دعوے کرتا رہے، جب تک عمل کے اندر نہیں اترتا تو اس کی بات نہیں بنے گی، یہ مکمل ایمان والا نہیں ہے۔ صرف اسلام لانا کافی نہیں ہے، اللہ نے اس کی اور ایک شکل سورہ العصر کے اندر بھی رکھی ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اللہ نے یہاں پہ بھی ساری کائنات کو، ساری انسانیت کو، کوئی ڈگریاں رکھنے والا ہو،
وہ عہدے رکھنے والا ہو، اقتدار اس کے پاس ہو، دنیا کے خزینے دفینے اس کے پاس ہوں، دنیا کی جو ہے سارے اقتدار کا وہ مالک ہو، حسین و جمیل ہو، دنیا میں بزنس کا مالک ہو، دنیا کے اندر بڑا اس کا پروٹوکول ہو، سارے کے سارے انسان چاہے وہ پڑھے لکھے ہیں، چاہے وہ دنیا میں کامیاب ترین انسان ہیں، اللہ کے ہاں وہ کامیاب نہیں ہیں۔ اللہ کہتے ہیں عصر کے وقت کی قسم ہے، مجھے زمانے کی قسم ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر، آسمانوں کا رب بغیر قسم کھائے اگر بات کہہ دے تو سارے لوگ اس کے اوپر یقین کرتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے قسم اٹھا کے یہ بات کہی کہ والعصر ان الانسان لفی خسر، اب بے شک سارے کے سارے انسان خسارے کے اندر ہیں، گھاٹے کے اندر ہیں، لاس کے اندر ہیں، الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو خسارے سے بچ گئے، جو گھاٹے سے بچ گئے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لے آئے وہ خسارے سے بچ گئے۔ صرف ایمان لانے سے خسارے سے نہیں بچے، آگے تین اس کی جو ہے شکلیں بیان کی، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ یہ تین باتیں ایمان لانے کے بعد صالح اعمال لازم ہیں۔ صرف ایمان کافی نہیں ہے، اہل حدیث ہونا کافی نہیں ہے، صرف دین کا دعویٰ کر دینا کافی نہیں ہے، بلکہ ایمان لانے کے بعد صالح اعمال لازم شرط ہیں۔ اپنے آپ کو پرہیزگار بنانا پڑے گا، نماز کے لیے کھڑا کرنا پڑے گا، دسمبر کی راتوں میں اٹھ کے تہجدیں پڑھنا پڑیں گی، 5 وقت کی نمازیں پڑھنا پڑیں گی، نیکی کو اختیار کرنا پڑے گا، صالح اعمال کرے گا۔ اس صالح اعمال کی صرف ادائیگی ہی نہیں کرے گا۔ اسلام صوفیت کا، رہبانیت کا دین نہیں ہے، اسلام دعوت کا دین ہے۔ اسلام کے بعد نہ کوئی نبی آنے والا ہے، نہ کوئی کتاب آنے والی ہے، یہ اسلام بھی پوری دنیا کے لیے قیامت تک کے لیے ہے، اور یہ نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پوری دنیا کے لیے، پوری کائنات کے لیے، قیامت تک کے لیے ہے۔ اب کوئی نبی نہیں آنے والا، اب وہ فریضہ اس امت کو ادا کرنا ہے، وہ دعوت کا فریضہ، وہ صالح اعمال کی بات، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، جو حق کی دعوت کو پیش کرے گا، نیک اعمال بھی کرے گا، صالح اعمال بھی کرے گا، اس کے ساتھ ساتھ اس دعوت کو لوگوں تک پہنچائے گا۔ اس دعوت کو پہنچانے میں جتنی رکاوٹیں آئیں گی، جتنی پریشانیاں آئیں گی، جتنا ستایا جائے گا، جتنا دکھایا جائے گا، اس کے اوپر صبر کرے گا۔ اللہ کہتے ہیں کامیابی کی گارنٹی میرے طرف سے اس بندے کو دے دو جو ایمان لے آیا، صالح اعمال کر دیے، اس کی دعوت دے دی، اس دعوت کے نتیجے میں باتیں سن لی، الزامات کا سامنا کر لیا، مشکلات کا سامنا کر لیا، فرمایا کہ یہ بندہ کامیاب ہے، باقی سارے خسارے کے اندر ہیں، کامیاب نہیں ہیں، ناکام ہیں۔ کسی جمہوری حکومت کو دھکے دھکانے سے 3 سال 5 سال پورے کر جائیں گے، کسی ایم این اے شپ کو ہاتھ ڈال لیں گے، کسی محکمے کے اوپر چمٹ جائیں گے، کسی جگہ کے اوپر مسلط ہو جائیں گے، لیکن یہ کامیابی کی دلیل نہیں ہے، یہ عارضی ہے، یہ ختم ہو جانا ہے۔ کامیاب وہ انسان ہے جس نے یہ کوالٹیاں اپنے اندر پیدا کر لی، اور یہ ایمان، اور پھر ایمان کے اندر صالح اعمال کے اندر قبولیت کی شرط محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اس کے بغیر نہیں ہے۔ اللہ کے رسول کی سنت کے علاوہ کوئی عمل، امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہر وہ عمل مردود ہے، مسترد ہے، اللہ کے بارگاہ کے اندر قبول نہیں کیا جائے گا جس کے اوپر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہ ہوا۔ بھلے میں کتنے عمل کرتا چلا جاؤں، 5 نمازوں کی بجائے میں 10 پڑھ لوں، 2 رکعتوں کی بجائے میں 4 پڑھ لوں، 4 کی بجائے میں 8 پڑھ لوں، میں ایک ٹانگ کے اوپر کھڑا ہو کے قرآن مکمل کر دوں، لیکن اس کے اوپر اگر سرکار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نہیں ہے، آپ کا طریقہ نہیں ہے، تو وہ عمل اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ 1441 ہجری کا دور چل رہا ہے، ریسرچ کا دور ہے، معدنیات کے اوپر آپ ریسرچ کر رہے ہیں، سائنس کے اوپر آپ ریسرچ کر رہے ہیں، زمینی جو ہے خزانوں کو آپ نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں، 2G 3G 4G کے دور میں آپ چل رہے ہیں، 5G کی دور میں آپ دوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، دنیا کے اندر آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور یہ اسلام، یہ سچا دین ہے، اس کے اوپر ریسرچ کرو، اس کو پڑھو، اللہ کے نبی کی سیرت کو پڑھو،
जो अल्लाह के नबी की सीरत को पढ़ लेगा, अल्लाह की कसम फितनों से बच जाएगा, जन्नत के रास्ते के ऊपर चल पड़ेगा। इस फॉलो करो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को। आज दुनिया में लोग इटली के अंदर, यूनान के अंदर, स्पेन के अंदर, यूरोप के अंदर लोग इस्लाम को पढ़ रहे हैं, आए दिन सच्चे मुसलमान बन रहे हैं, फिर कवारियत से बालातार होके एक मुस्लिम बन रहे हैं, एक मुस्लिम बन रहे हैं। फिरकों का खात्मा अल्लाह के नबी की सीरत को पढ़ने में है, उसके ऊपर अमल करने के अंदर है। आरा और फिरकावारियत, मजहब, मसलक और तेरी मस्जिद मेरी मस्जिद, इसके अंदर अल्लाह की कसम कामयाबी नहीं है। जन्नत का रास्ता अगर है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के ऊपर है, आपके बताए हुए तरीकों के ऊपर है। साले अमाल की मैं बात कर रहा था। साले अमाल लाजम है जन्नत के लिए, ईमान लाजम है, ईमान का इजहार लाजम है, दिल के साथ तस्दीक लाजम है, जो ईमान लाए हैं उसको अमल के अंदर लेके आना लाजिम है और उसको सुन्नत के मुताबिक अमल करना लाजिम है। अन्ना लहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहा अल-अनहार, अगर तुम ईमान ले आए, तस्दीक कर दी, मान लिया, अमल कर दिया, सुन्नत के मुताबिक कर दिया, लो फिर इसका इनाम सुन लो। अन्ना लहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहा अल-अनहार कुल्लमा रुज़िकू मिनहा मिन सबरातिन रिज़्क़न क़ालू हाज़ल्लज़ी रुज़िक़ना मिन क़ब्ल। इन लोग और उन लोगों को खुशखबरी दे दे जो ईमान लाए और उन्होंने नेक आमाल किए, इनके लिए ऐसे बागात हैं जिनके तले नहरें बहती हैं। जब कभी इनमें से कोई फल इन्हें खाने के लिए दिया जाएगा, कहेंगे ये तो वही है जो इससे पहले हमें दिया गया था, और वो इन्हें एक दूसरे से मिलता जुलता दिया जाएगा। और इनके लिए इनमें नहायत पाक साफ बीवियां हैं और वो इनमें वहुम फीहा खालिदून, और हमेशा हमेशा के लिए इसके अंदर रहेंगे। दुनिया में जगह लीज के ऊपर दी जाती है, मुल्क दिए जाते हैं, इलेक्टोरल सिस्टम है, दुनिया के अंदर इंतखाबात का तरीका है, मुल्क कभी उस पार्टी के हवाले होता है, कभी उस पार्टी के हवाले होता है। जमीनों के वारिस बाप है तो कल को बेटा उसका वारिस होगा, आज बेटा है तो कल को पोता उसका वारिस होगा। लेकिन अल्लाह कहते हैं वो जन्नत जिसके अंदर दूध और शहद की नहरें बहती हैं, जिसके अंदर ये फल और मेवाजात हैं जो मैंने अपने मोमिन बंदों के लिए तैयार कर रखी है, खुश हो जाओ, राजी हो जाओ। खालिदून फीहा, ये हमेशा हमें, वहुम फीहा खालिदून, ये हमेशा हमेशा के लिए आपके पास होगी, ये खत्म होने वाली नहीं है। ये नेमतें दुनिया में अल्लाह दे देता है ना, कभी किसी को बादशाह दे दी, कभी वो जेल के अंदर चला गया। दुनिया में ये कवानीन है कि कोई बादशाह है तो तख्तादार के ऊपर लटक जाता है, कि तख्तादार के ऊपर जाने वाला है तो उससे उतर के ऐसा वक्त भी आता है कि उसको बादशाह बना दिया जाता है। ये दुनिया की नेमतें, दुनिया के इक़्तिदार, दुनिया की चीजें ये ऐसे हो सकती हैं, लेकिन अल्लाह ये कहते हैं कि जो दुनिया में लाया अमल, दुनिया में लाइफस्टाइल, दुनिया की जिंदगी अगर साले अमाल के साथ मेरा बंदा लेके आ गया, जिसने 50 सेंचुरी की हिफाजत कर ली, जिसने 15-20 साल की उम्र के अंदर दीन को अडॉप्ट कर लिया, 7 साल का था नमाज के ऊपर लग गया, साले अमाल के ऊपर खड़ा हो गया, ये दीन को समझता चला गया, पुख्ता होता चला गया। अगर ये दुनिया के अंदर 50 सेंचुरी जो जिंदगी गुजार के है, 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल, जो सेंचुरी मार जाए उसकी तो अखबार के ऊपर खबर आती है कि फलां बाबा इतनी सदियां देख के इस दुनिया से चला गया है। ये आरजी जिंदगी जो सही साले अमाल के साथ करके आ गया, अल्लाह ये कहते हैं कि उसके लिए ऐसी जन्नत है जिसके नीचे नहरें बहती हैं, उसके अंदर फल और मेवाजात इन जन्नतियों के सामने पेश किए जाएंगे। गिलमान होंगे, नौजवान बच्चे जो है बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे होंगे, जो गिलमान जिनको कहा जाएगा, वो पेश करेंगे अल्लाह की नेमतों को, इसके लिए पेश करेंगे। और जन्नत की दूध और शहद की नहरें जिसका जिक्र अल्लाह ने बार बार किया है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सही मुस्लिम के अंदर ये रवायत मौजूद है, जामे तिर्मिज़ी के अंदर भी गालिबन ये हदीस मौजूद है, और भी बहुत सारी हदीसों के अंदर ये हदीस आई है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जन्नत के अंदर एक ऐसी नहर है जिसका पानी दूध से ज्यादा सफेद, शहद से ज्यादा मीठा है। और ये नहर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ये बड़ी नहर है, इसमें से आगे छोटी छोटी नहरें निकलेंगी, और फिर वो नहरें, वो जन्नती जिनको अल्लाह जन्नत दे देगा, जो दुनिया में अल्लाह को खुश करते रहे, जो दुनिया के अंदर अल्लाह की मानते रहे, अल्लाह वो जन्नत के जब बंगले इस बंदे को देंगे तो उस बंगले के अंदर से, उस कोठी के अंदर से, जन्नत के उस महल के अंदर से ये दूध और शहद की नहर गुजरेगी, ये दूध और शहद की नहर उसके घर के अंदर से गुजरेगी।
آج دنیا میں کہتے ہیں لاہور میں کنال ویو ہے، میں نے دیکھا تو وہ گندا نالا ہے، اس کے اوپر گندا پانی آتا ہے سارا، اس کے اوپر بڑی مہنگی زمین ہے، کنال ویو، بڑے ویو بناتے ہیں کہ دنیا میں جنت بنا دے، باہریا بنا دے، فلاں بنا دے، ٹھیک ہے، یہ صفائی ستھرائی یہ ساری چیزیں بہت اچھی بات ہے، لیکن اللہ کی جنت کے محلات جس کا گارا کستوری ہوگی، اور جو ایسے طریقے سے بنائے جائیں گے جس کے اندر تکیے لگائے ہوئے جنتی بیٹھے ہوں گے، اور جس کے اندر سے جو خیمے لگے ہوئے ہوں گے، اور جو وہاں پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا ازواج مطہرۃ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ کہ ایسی پاک باز بیویاں ان کو دی جائیں گی۔ دنیا کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں جو فتنے کا سبب بنتی ہیں، مال، دولت، حسب، نسب، اور اسی طریقے سے حسن، عورت، بچے، یہ ساری چیزیں فتنے کی جگہ بھی ہیں۔ اگر ان کو دیکھا جائے تو اللہ کی نعمتیں بھی ہیں، جیسا کہ اللہ کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرأۃ الصالحہ، نیک عورت جو ہے وہ اللہ کی نعمت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو اور عورت بہت پسند تھی، کھلا گھر پسند تھا، اور یہ ساری چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھی، لیکن ان ساری چیزوں کو فتنہ بھی کہا ہے۔ اور یہ ساری چیزیں اللہ کہتے ہیں کہ اگر تم دنیا میں نیک اعمال کرو گے تو پاک باز بیویاں تمہیں دی جائیں گی۔ کتنی پاک باز ہوں گی؟ حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ جو جنت کی بیویاں حوریں تمہیں دی جائیں گی، ان کو دوبارہ سے نئے سرے سے پیدا کیا جائے گا، اور تمہارے سے پہلے کسی جن یا انسان نے کبھی ان کو چھوا تک نہیں ہوگا، کبھی اس کو کسی نے دیکھا نہیں ہوگا۔ وہ اگر اللہ رب العالمین بنانے کے بعد کسی کے سپرد کریں گے تو وہ اللہ کے جنتی بندے ہوں گے، اور ان کی قدر و قیمت۔ اور فرمایا کہ اگر وہ ایک دوپٹہ دنیا میں اس حور کا، اس جنتی جو ہے عورتوں کا ایک دوپٹہ اگر دنیا میں لہرا دیا جائے تو پوری دنیا خوشبو سے معطر ہو جائے، خوشبو سے معطر ہو جائے۔ آج ہم دیکھتے ہیں ہمارے ہاں معاشرہ تباہی اور بربادی کی طرف جا رہا ہے، کہیں مال اور اقتدار کی جنگ ہے، تو کہیں عورتوں کا فتنہ ہے، کہیں حسن پرستی ہے، کہیں اس جوان کی زندگی برباد ہو رہی ہے، اس کام کے پیچھے برباد ہو رہی ہے، بہو بیٹیوں کو برباد کر رہا ہے، خود برباد ہو رہا ہے۔ میرے بھائیوں، اگر دنیا میں صبر کرو گے اللہ تعالیٰ نے اس کا اجر بہت زیادہ رکھا ہے، اور وہ بڑی ہی نیک ہوں گی، بڑی ہی محبت کرنے والی ہوں گی۔ دنیا میں تو بیوی کے ساتھ انسان کبھی ہو جاتا ہے نا، اونچ نیچ ہو جاتی ہے، اکثر ہو جاتی ہے، کوئی گھر میں جو ہوتا ہے وہ کسی کو بتا دیتا ہے، کوئی نہیں بتاتا، لیکن یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں۔ لیکن جنت کے اندر جو حوریں اس بندے کو دی جائیں گی، انتہائی فرمانبردار، انتہائی زیادہ محبت کرنے والی، اس انسان سے بہت زیادہ محبت کرنے والی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 5ویں حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنانے لگا ہوں آپ کو، کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو جنتی کا ایک نیزہ رکھنے کی جنت کے اندر جگہ ہے، وہ دنیا اور جو دنیا کے اندر موجود ہے اس ساری چیزوں سے بہتر ہے۔ دنیا صرف پاکستان کی بات نہیں کی، صرف سندھ بلوچستان گلگت بلتستان کی بات نہیں کی، پوری دنیا کے جو کچھ اس کے اندر ہے، 7 بر اعظم ہے، افریقہ ہے، امریکہ ہے، پورا یورپ ہے، پوری دنیا ہے، پوری کائنات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو جنتی کے ایک نیزہ رکھنے کی جنت کے اندر جگہ ہوگی، وہ یہ ساری دنیا اور جو اس دنیا کے اندر ہے ان ساری چیزوں سے بہتر ہوگا۔ تو میرے بھائیوں، آج ایک تاجر ہے نا، اس کو پروفٹ نظر آئے نا، غلہ منڈی میں چلے جائیں، آڑت کے اوپر چلے جائیں، بازاروں میں، مارکیٹوں میں، تجارت ایک اچھا پیشہ ہے تو انسان کتنی تگودو کرتا ہے، میں یہ سودا کر لوں، اس کے اندر یہ پروفٹ ہے، میں یہ پراپرٹی لے لوں، یہ لے لوں، اور اس کے اندر بزنس کے اندر وہ ایڈورٹائز دیتے ہیں، بینک لیز دیتے ہیں، اور اسی طریقے سے وہ انشورنس کی کمپنیاں لوگوں کو دھوکہ دیتی ہیں، اور پروفٹ 70%،
20% اور परसेंटेज के ऊपर हमारे दिल ललचाते हैं, हम हराम हलाल की तमीज किए बगैर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं और दुनिया के स्टेटस को बरकरार रखने की कोशिश करते हैं। और भाइयों, इससे बड़ी तिजारत का पैकेज आसमानों का रब दे रहा है। सिर्फ साले अमाल, अच्छी जिंदगी तुम बसर करके आ जाओ, जो सच के ऊपर मबनी हो, जो सब्र के ऊपर मबनी हो, जो साले अमाल के साथ लबरेज हो, जो गुनाहों से दूर हो। ये चंद एक कवादो जवाबत को तुम इख्तियार करके आ जाओ, ये जमीने, खजाने, दफीने, इक्तदार, ये कुछ नहीं होंगी। दुनिया के अंदर ख्वाहिशात पूरी नहीं हो सकती। दुनिया में ख्वाहिशात पूरी, भाई एक कुलिया है, दुनिया में जरूरियात तो पूरी हो सकती है, लेकिन किसी की ख्वाहिशात, ये इंसान है, ये हजरत इंसान। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इस इंसान के पेट को कब्र की मट्टी भरेगी। ये एक वादी सोने की इसको अगर दे दी जाए तो ये दूसरी वादी का तकाजा करेगा। ये फितरतन इंसान आगे बढ़ने की कोशिश करेगा। और इसमें मुत्तफक़न अलैह बुखारी मुस्लिम की हदीस, फकील हदीस हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हदीस को सामने रखने का, उसके ऊपर अमल करने की तरगीब अल्लाह के रसूल ने दी है कि हमेशा अपने से नीचे देखो, अपने से ऊपर ना देखो। यह बहुत आसान, शुक्रिया का बहुत आसान कुलिया है कि पैदल चलने वाला उस शख्स की तरफ देखे जो जमीन में रींग के चलता है, जिसके पास चलने के लिए पांव नहीं है। घसीट कर जमीन के ऊपर रींग कर चलने वाला उस बंदे की तरफ देखे जिसको लोग उठा के वॉशरूम में लेके जाते हैं, तो वो अल्लाह का शुक्र अदा करेगा, अल्लाह की नेमतों के ऊपर अल्लाह का शुक्रिया अदा करेगा। हां, जो मोटरसाइकिल के ऊपर है वो पैदल को देखे, अगर मोटरसाइकिल वाला गाड़ी की तरफ देखेगा तो नाशुक्रा हो जाएगा, या अल्लाह इसको तो ये दे रखा है, मेरे पास तो मोटरसाइकिल है। भाइयों, अगर अपने से नीचे देखेगा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है को हमेशा के लिए बहुत ही जबरदस्त ये कुलिया है कि वो अल्लाह का शुक्रिया अदा करने वाला बन जाएगा। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत में जाने के लिए जो चीजें बयान की हैं, उसमें से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस भी है, जो शख्स हक पर होने के बावजूद झगड़ा छोड़ दे, मैं जन्नत के अतराफ में इसके लिए घर का जामिन हूं और जन्नत के वस्त में घर का जामिन हूं। और इस शख्स के लिए जो मजाक में भी झूठ ना बोले और आला दर्जे की जन्नत में घर का जामिन हूं। इस शख्स के लिए जो अपना अखलाक अच्छा कर ले। ये दो चीजें आज हमारे माशरे के अंदर इसकी बहुत कमी है, आज बहुत कमी है। मैं अपने अखलाक को तराजू में डाल के देखूं कि मेरा अखलाक कैसा है, मेरी जबान कैसी है, और मैं झूठ के ऊपर अपने आप को तोल के देखूं कि झूठ कहां पे बोलता हूं। ये हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुनन अबी दाऊद के अंदर मौजूद है और बहुत सारी और भी सुनन तिरमिजी के अंदर भी ये हदीस मौजूद है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने झूठ के हवाले से कि मजाक के अंदर भी कोई झूठ ना बोले, मजाक के अंदर भी। एक तो झूठ है ना, हम बोलते हैं, अक्सर बोलते हैं अपने मफादात के लिए, कारोबार के लिए, घर के अंदर, इसके ऊपर हम बयान करें तो बहुत सारा लंबा बयान हो जाएगा। झूठ एक बहुत बड़ा मौजू है, इसके नुकसानात, मुज़र नुकसानात आज माशरा जिसको उठा रहा है, हुकूमतें झूठ बोल रही हैं, माशरे की तरबियत झूठ के ऊपर हो रही है, अपोजिशन कहीं झूठ बोलती है, हम सारे मीडिया के ऊपर झूठ सुनते हैं और ये सारा दिन झूठ चलता है। बाजारों में झूठ है, घरों में झूठ है, बाप बेटे के साथ, बेटा बाप के साथ, भाई भाई के साथ, बीवी खामद के साथ, खामद बीवी के साथ, ये झूठ चलता है। मेरे भाइयों, वहां पे जहां पे झूठ ही झूठ चल रहा हो, क्या अल्लाह की रहमत आएगी? आज हम माशी तौर पर परेशान हैं, बिजनेसमैन परेशान है, कारोबार नहीं है, महंगाई आम हो रही है, घरों के अंदर लाखों करोड़ों आने के बावजूद मामला सही नहीं चल रहे। और इसकी बुनियादी वजह यह है कि हम अल्लाह के दीन से दूर हैं, माशरा झूठ के ऊपर कायम है, एक नासूर के ऊपर कायम है। हम इसकी इस्लाह अपनी जात से अगर शुरू कर दें कि मैं टेलीफोन बुक करता हूं, मैं मिंचनाबाद के बाजार में हूं, फैसलाबाद का नाम ले देता हूं, मैं फैसलाबाद के बाजार में हूं, मैं कराची का नाम ले देता हूं, मैं घर की ड्योढ़ी के अंदर मौजूद हूं, मैं कहता हूं मैं कहीं आउट हूं। भाइयों, ये छोटी छोटी बातें हैं, मजाक के अंदर भी झूठ ना बोला जाए। जो जन्नत में जाना चाहता है, जिसको ये तमन्ना है, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं कि हमेशा सच बोलो, सच के ऊपर कायम रहो, सच बोलते रहो, सच बोलते रहो। जो बंदा हमेशा सच बोलता रहे, तादमे बहुत सच बोलता ही चला गया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं हत्ता के उसको सिद्दीकीन के अंदर लिख दिया जाता है, उसको सच्चों के अंदर शुमार कर दिया जाता है। तो मेरे अजीज भाइयों,
اس لیے یہ چیز ضروری ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں ایک جملے میں سمو کر بیان کر دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ نے، فرمایا خلق القرآن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق قرآن مجید ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ چیزیں ساری آج ہمارے سامنے موجود ہیں۔ جو شخص حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دے، جنت کے اطراف میں اس کے لیے گھر کے ضامن کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور اسی طریقے سے باوضو رہنا، جب وضو ٹوٹ جائے دوبارہ وضو کر لینا، اور اذان کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنا جنت میں لے جانے والے آپ اعمال میں سے ایک عمل یہ بھی ہے۔ اور اسی طریقے سے عبداللہ بن بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باپ بریدہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن حضرت بلال کو بلایا اور فرمایا، اے بلال، تم مجھ سے جنت میں سبقت کیسے کر گئے؟ گزشتہ رات میں نے تمہارے قدموں کی آواز جنت میں اپنے آگے آگے سنی ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں جب بھی اذان دیتا ہوں 2 رکعت نماز پڑھ لیتا ہوں، اور جب بھی میرا وضو ٹوٹ جاتا ہے تو میں فوراً وضو کر لیتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہی وجہ ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کتنا بڑا عمل ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے اوپر گئے، قدموں کی آواز کو سنا اور آ کے پوچھا، بلال، میرے سے پہلے جنت کی آواز تیرے قدموں کی جنت کے اندر یہ میں نے سنی ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ بشارتیں وضو کر لینا، اور جب بھی جو ہے مسجد کے اندر آنا 2 رکعتیں پڑھنا۔ اسی طریقے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مسجد میں نماز کے لیے جاتا ہے یا نماز سے فارغ ہو کر واپس آتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں مہمانی تیار کرتا ہے۔ جب وہ واپس آتا ہے یعنی کہ اللہ رب العالمین اس کے لیے جو ہے جنت کے اندر مہمان نوازی کا بندوبست کرتے ہیں۔ اللہ کے سامنے زیادہ سے زیادہ سجدے کرنا، یہ بھی جنت کے اندر جانے والے اعمال میں سے ایک ہے۔ تو اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی ایک سورت کے اندر اللہ رب العالمین نے ان ساری نعمتوں کا تذکرہ بھی فرمایا ہے، اور وہ ساری چیزیں جو دنیا میں انسان کو ان اعمال سے دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ جو اس انسان کے لیے ان ساری چیزوں میں جنت میں جانے کے لیے رکاوٹیں پیدا ہوتی ہیں، اس کا ذکر بھی کیا ہے اور اس کا حل بھی بتایا ہے۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ یاد رکھو، ہم نے دنیا کو مزین کیا ہے، دنیا کو سجایا ہے خواہشات کے ساتھ، عورتوں کے ساتھ، بیٹوں کے ساتھ، اور سونے اور چاندی کے ڈھیروں کے ساتھ، نشاندار گھوڑوں کے ساتھ، چوپاؤں کے ساتھ، کھیتی باڑی کے ساتھ، یہ ساری چیزوں کے ساتھ ہم نے دنیا کو مزین کیا ہے۔ یہ ساری چیزیں دنیا، ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ سارا ساز و سامان کس کا ہے؟ یہ ساز و سامان ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ دنیا کا ساز و سامان ہے۔ واللہ عندہ حسن المآب، اصل ٹھکانہ تمہارے رب کے پاس ہے، اصل ٹھکانہ تمہارے رب کے پاس ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، یہ وقت بہت قلیل ہے، یہ مدت بہت قلیل ہے۔ کل قیامت کے دن جب اللہ کے ہاں انسان پیش ہوگا، اللہ پوچھیں گے، بتا اتنی زندگی دی تھی، بسر کر کے آیا، کیسے بسر کی، کس طریقے سے گزاری؟ تو یہ حضرت انسان کہے گا، اللہ میں دن کا کچھ حصہ، کچھ لمحات، ایک دن یا دن کا کچھ حصہ میں دنیا کے اندر رہ کے آیا ہوں، کیونکہ قیامت کا دن، پہلا دن جو ہے وہ 50,000 سال کا۔ کتنے سال کا؟ 50,000 سال کا۔ 50,000 سال کے دن کے مقابلے میں 50 60 70 سالہ زندگی کی کوئی حیثیت نظر نہیں آئے گی۔ اس لیے میرے عزیز بھائیوں، وہ پہلا دن 50,000 سال کا ہے، اور پھر جنت اور جہنم کا جب فیصلہ کر دیا جائے گا، اللہ موت کو ایک مینڈے کی شکل میں لا کے جو ہے وہ ذبح کر دیا جائے گا۔ جب موت کو ذبح کر دیا جائے گا، اس کے بعد موت نہیں آئے گی۔ اس کے بعد کوئی تمنا کرتا رہے، کوئی موت مانگتا رہے، کسی کو موت نہیں آئے گی۔ اس دن سے پہلے نیک اعمال ہم کر لیں، نیک اعمال کر لیں۔ میرے عزیز بھائیوں، ایمان کی بات میں نے آغاز میں کی تھی کہ ایمان بہت بڑی دولت ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس کے اوپر بہت کچھ لکھا ہے، اور اسی طریقے سے ایمان کے ابواب بخاری میں، مسلم میں، ترمذی میں بہت ساری کتابوں کے اندر موجود ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا، اللہ اس کو جنت کے اندر ضرور لے کے جائے گا،
اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ، اس لیے اس ایمان کی سب سے زیادہ حفاظت کرو۔ اگر جنت میں جانا چاہتے ہو تو اپنے ایمان کی حفاظت کرو۔ ایمان کو چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر، رسم و رواج کے اوپر ایمان کو قربان کر دو، رسم و رواج کے اوپر ایمان کو قربان کر دو، خوشیوں کے اوپر ایمان کو قربان کر دو، کاروبار کے اوپر ایمان کو قربان کر دو، بچے کی شادی کے اوپر ایمان کو قربان کر دو، بچی کی شادی کے اوپر رسم و رواج جیت گئے، ایمان ہار گیا۔ یہ ساری چیزیں آج معاشرے کے اندر، رسم و رواج جیت گئے، ایمان ہار گیا، کاروبار سود جیت گیا، ایمان ہار گیا۔ اور یہ اگر کمپیریزن دنیا میں یہ رکھیں گے پھر اللہ کے اوپر توقع کیسے رکھیں گے؟ اللہ پکڑنے والا بھی ہے، واللہ بصیر بالعباد، اللہ آبزرویشن کر رہا ہے، اللہ بندے کو دیکھ رہا ہے۔ اگر کسی کو کوئی ایس ایچ او کہہ دے نا کہ تیری آبزرویشن لگا دی ہے، تیری ٹیلی فون کی ریکارڈنگ ہم نے لگا دی ہے، تیرے اوپر ہم نظر رکھتے ہیں، ایجنسیاں تجھے واچ کرتی ہیں، تو یہ انسان سائلنٹ ہو جاتا ہے، چپ کر جاتا ہے، قانون کا سامنا نہیں کر سکتا۔ وہ فردوس عاشق عوام کل بول رہی تھی بڑی احتیاط کے ساتھ کہ پھر ہائی کورٹ کے اندر پیشی پڑ جائے گی، اور دنیا کی پیشیاں، دنیا کی عدالتیں، کبھی اس کھاتے میں کبھی اس کھاتے میں، یہ تو ہو جائیں گی۔ دنیا کے جج بک بھی سکتے ہیں، دنیا کے اندر سب کچھ ہو سکتا ہے، سفارشیں بھی چل سکتی ہیں، ٹیلی فون بھی چل سکتا ہے، لیکن کل قیامت کے دن اللہ کی عدالت کے اندر کوئی قدم اٹھانے کے قابل نہیں ہوگا۔ واللہ بصیر بالعباد، اللہ کہتے ہیں میں اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہوں، دن کے لمحات، رات کے لمحات، اندھیرا، روشنی، اکیلے، اجتماعی، نمازیں پڑھتے ہوئے بھی، گناہ کرتے ہوئے بھی، ایک ایک عمل کو آبزرو کر رہا ہوں، ایک ایک عمل کی مووی بن رہی ہے، اللہ اس کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ واللہ بصیر بالعباد، اللہ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ اللہ ایک وارننگ دے رہا ہے، اس آیت کے اندر وارننگ ہے کہ بندوں میں تمہیں دیکھ رہا ہوں، میری تمہارے اوپر نظر ہے۔ تو اس لیے ہمیں اللہ کے سامنے جھک جانا چاہیے۔ جب ہم اللہ کے سامنے جھک جائیں گے، اللہ کی قسم بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ آج امت اللہ کے سامنے جھک جائے، اگر مچھلی کے پیٹ سے پانیوں کے اندھیروں کے اندر یونس علیہ السلام کو اللہ رب العالمین رہائی نصیب کر سکتا ہے، اس سے نجات دلا سکتا ہے، نکال سکتا ہے۔ دنیا کے اندر یہ مشکلات کہ پوری دنیا میں کافر چھائے ہوئے ہیں، میانمار میں، برما کے اندر تمہاری بوٹیاں بکھری ہوئی ہیں، شام کے بارڈروں کے اوپر، ترکی کے بارڈروں کے اوپر، شام کی بستیوں میں، حلب میں، عدلب میں، غوطہ میں، سارے ان علاقوں کے اندر تمہاری لاشیں پڑی ہیں۔ انبیاء کی سرزمین کے اوپر تم کٹے پھٹے پڑے ہو، حوثی باغی تمہارے مکہ مکرمہ کو گرانے کی باتیں کر رہے ہیں۔ ہندوستان 25 کروڑ مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم کر رہا ہے، 90 لاکھ 80 لاکھ مسلمان کشمیر کی بڑی جیل کے اندر 4 ماہ سے قید ہیں، اور تم بیانات سارے دے رہے ہو، تمہارے اندر ہمت اور حوصلہ نہیں ہے۔ آج اللہ یہ ہمتیں، یہ حوصلے، یہ غلبے ان لوگوں کو دے گا جو صالح اعمال کے راستے کے اوپر چل پڑیں گے، جو توبہ کے راستے کو اختیار کر لیں گے۔ آئی ہوئی مصیبتوں کو اللہ ٹال دیا کرتا ہے جو توبہ رجوع کی طرف چل پڑتے ہیں، جنت ان کے نام الاٹ کر دیا جاتا ہے جو توبہ کے راستے کو اختیار کر لیتے ہیں۔ مایوسی نہیں ہے، انسان کتنا ہی گناہ گار کیوں نہ ہو، کتنے ہی گناہ مرضی کر کے آیا ہو، لیکن اگر اس نے توبہ کے راستے کو اختیار کر لیا ہے، اللہ کہتے ہیں میں ایسے بندے کو معاف فرما دوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنا کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت کے اندر ایک نہر حیات ہے۔ کیا ہے؟ نہر حیات ہے۔ یہ وہ نہر ہے، جب انسان جہنم کے اندر ہوں گے، وہ لوگ جنہوں نے عقیدے کے اندر شرک نہیں کیا ہوگا، جو اللہ کو ایک مانتے رہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے اوپر یقین رکھتے تھے، لیکن گناہوں کی وجہ سے جہنم کے اندر گئے، اور جب چاہے گا اللہ ہفتے بعد، مہینے بعد، سالوں بعد، کتنی بھی دیر جو اللہ کو منظور ہوگا، جب اللہ چاہے گا ان بندوں کو وہاں سے نکالے گا، وہ نہر حیات میں غسل کریں گے، اور وہ جلے سڑے جسم جو جہنم کے اندر جڑے سڑے ہوں گے وہ بالکل صحیح سلامت ہو جائیں گے، اللہ ان کو جنت کے اندر داخل کر دے گا۔ لیکن میرے بھائیوں، عافیت مانگو، عافیت مانگو۔ جہنم کا ایک شعلہ برداشت کرنے کے قابل ہم نہیں ہیں۔ کسی کو یقین ہو تو وہ جلتے ہوئے توے کے اوپر روٹی پکتے وقت ایک انگوٹھا صرف 5 سیکنڈ کے لیے رکھ دیکھ لے کہ اس کی تپش کتنی ہے۔ لوگ ویسے ہی کہہ دیتے ہیں کہ دیکھیں نا جی، چھتر چھتر کھا کے جنت کے اندر چلے جائیں گے۔ اور بھائیو، بہت بری بات ہے، یہ سخت نہیں ہوگی۔ جہنم کی آگ بہت سخت ہے۔ دنیا میں 40% بچہ جل جائے، موم بتی جلی اور گھر کو جلا دیا، 4 بچے 40% جل گئے، 5ویں دن ہاسپٹل کے اندر دم توڑ گئے۔
40%, صرف 40% اس کا جسم جلتا ہے، وہ زندہ نہیں رہ سکتا۔ وہاں کا جو عذاب ہے بڑا سخت ہے، اللہ ہمیں اس عذاب سے محفوظ رکھے۔ تو میرے بھائیوں، جنت کے اندر تگ و دو کرو۔ اگر آج ہم حق کے اوپر کھڑے ہو جائیں گے، آج مسلمان حکمران حق کے اوپر کھڑے ہو جائیں گے، یہ معیشت اللہ کی قسم درست ہو جائے گی۔ رزق کا مالک آسمانوں کا رب ہے۔ بدر میں ہم بھوکے بھی تھے، تلواروں سے خالی بھی تھے، لیکن اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر فتح عطا فرمائی ہے۔ احد میں جائیں، تبوک یرموک کو دیکھ لیں، قادسیہ کے میدان کو دیکھ لیں، 10,000 مسلمان 3.25 لاکھ رومیوں کے مقابلے میں کھڑے ہیں، اللہ نے فتح دی ہے۔ اور غزوہ ہند کی حدیثیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے بیان کی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حدیث کو بیان کیا ہے کہ غزوہ ہند کے اندر اگر میری زندگی رہی تو اپنا مال اور جان لے کے اس غزوہ ہند کے اندر میں شریک ہو جاؤں گا۔ آج ہندوستان 10,000 کے اندر کرفیو لگا کے دہلی، بمبئی، کلکتہ، اتر پردیش، مدھیہ پردیش، یہ سارے علاقوں کے اندر جہاں پہ لاکھوں مسلمان آج کھڑے ہیں، لاکھوں ہندو ان کے ساتھ میدان میں نکل رہے ہیں، اور ہندوستان کے ٹوٹنے کا وقت قریب آ گیا ہے۔ آج وہ کبھی کہتے ہیں جی بارڈر کے اوپر کارروائیاں کریں گے، کبھی ہرون آباد کی باڑ توڑ کے آگے بڑھیں گے۔ یہ دنیا کی اپنی نظریں کشمیر کے ظلم سے ہٹانے کے لیے اور ہندوستان کے وہ اینٹی مسلم جو بل لے کے آئے ہیں اس سے توجہ ہٹانے کے لیے، اور ہندوستان کے جو کروڑوں لاکھوں مسلمان اور ہندو سڑکوں کے اوپر آج مودی کے پتلے جلا رہے ہیں کہ یہ ہندوستان کے اندر ایسے دہشت گردانہ RSS کی حکومت نہیں چل سکتی، اور یہ سارے لوگوں کا وطن ہے، اور انشاءاللہ ہندوستان سے وہ ساری ریاستیں علیحدہ ہو کر رہیں گی۔ اور کشمیر اگر 4 ماہ سے کشمیری صبر کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ، اللہ کی قسم اپنے پیاروں کو اپنے گھروں میں دفن کر کے جنازوں تک کی اجازت نہیں ہے، شیرخوار بچوں کی شہادتوں کے اوپر اگر صبر اور استقامت کے ساتھ لا الہ الا اللہ کی صدا دنیا میں دے رہے ہیں، مسلمانوں کے ساتھ ناتا رشتہ جوڑ رہے ہیں، پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں، تو انشاءاللہ میرا رب ان کو فتح ضرور عطا فرمائے گا۔ اور یہ پاکستان ہمارا ہے، اس کے ادارے چاہے وہ سپریم کورٹ، ہائی کورٹ ہو، چاہے وہ فوج کا ادارہ ہو، آج سازشیں بڑی گہری ہیں، چاہے وہ پارلیمنٹ کا ایک معزز ادارہ ہو، ان ساری چیزوں کو لڑانے کی، ٹکرانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ انشاءاللہ ہم نے بڑی گہرائی کے ساتھ اپنے ملک کے ساتھ وفادار رہنا ہے، اور انشاءاللہ نہ پاکستان بکا ہے نہ کشمیر بکا ہے، کشمیر بھی آزاد ہوگا۔ 25 کروڑ ہندوستان کے مسلمانوں کو آزادی ہندوستان کو دینا پڑے گی، اور انشاءاللہ یہ پاکستان دن رات چگنی جو ہے ترقی انشاءاللہ حاصل کرے گا۔ لیکن میں نے سچائی، امانت، دیانت، صالح اعمال اس کا راستہ لینا ہے، پھر انشاءاللہ میرے میں صبر آئے گا، شکر آئے گا۔ جب صبر اور شکر جیسی 2 نعمتیں کسی انسان کو اللہ نصیب کر دیتا ہے، اللہ کی قسم دنیا میں اس کا کوئی مسئلہ، اور جس کو صبر آ جائے اور جس کے پاس شکر کی نعمت آ جائے، وہ دنیا میں کسی طریقے سے کبھی بھی مات نہیں کھاتا، شکست کے راستے کو نہیں دیکھتا، وہ ہمیشہ کامیابی اس کے قدم چومتی ہے، اور ہمیشہ وہ انشاءاللہ کامیاب ہوتا ہے۔ اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔